اللہ رب العزت کا فرمان فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ محبوب آپ فرما دو بے شک میری نماز، بے شک میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سارا کچھ اللہ کے لیے۔ کس اللہ کے لیے؟ جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو بندہ مومن کو آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ درس ملتا ہے کہ جو بندہ مومن ہے نا، اس کا ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ مومن جو بھی عمل کرتا ہے نا، وہ اپنے محبوب آقا کی سیرت پاک کو اپناتے ہوئے وہ اپنا ہر عمل اللہ کی رضا کے تابع کر دیتا۔ وہ نماز پڑھتا ہے نا، اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ جب وہ قربانی کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ کوئی عمل بھی کرتا ہے، وہ عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کے پیش نظر فقط رب کی رضا ہوتی ہے۔ اور جب بندے کے سامنے فقط اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ مومن جو عمل بھی کرتا ہے اس کو رب اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیتا۔ اگر ریاکاری ہو، کوئی بھی عمل ہو، صرف قربانی نہیں، کوئی بھی عمل ہو، اگر بندے نے کسی کو دکھانے کے لیے کیا تو فرمایا قیامت کے دن اس بندے سے کہا جائے گا جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا نا، جا آج کے دن اجر بھی اسی سے دے۔ اگر میرے لیے کیا ہوتا تو آج کے دن اجر تیرے لیے ہوتا، تیرے رب کی طرف سے تجھے انعام دیا جاتا نعمتوں کی صورت میں۔ لیکن فرمایا تو نے رب کے لیے کیا ہی نہیں۔ تو بندہ مومن کے لیے آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں سے درس یہ ہے کہ اب بندہ خدا تیرا کوئی بھی عمل جو بھی ہو وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہوتا۔ اور ایک مقام پر کیا فرمایا؟ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا کہ جو تم قربانی کرتے ہو نا اللہ کی بارگاہ میں، یہ جو تم نے قربانی کی ہے نا، اس کا گوشت نہیں پہنچتا۔ قرآن مجید میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها، اس کا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، اور اس کا خون بھی نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچتا ہے؟ جو تمہارے اندر تقوی ہے نا، وہ رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اور بندے نے جو عمل بھی کیا، بالخصوص جب اس نے قربانی کی ہے نا، تو بالکل واضح طور پر فرما دیا، بندہ ذبح تو جانور کر رہا ہے، بہا تو خون رہا ہے، لیکن اسی خون بہانے میں اگر اللہ کی رضا پیش نظر ہے تو میرے آقا نے حدیث میں فرمایا جب بندہ خدا اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے نا، اس جانور کا ابھی خون زمین پہ نہیں گرتا کہ اس سے پہلے اللہ رب العزت اس کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا۔ اور نہ صرف قبول فرماتا ہے، فرمایا اس کے قطرائے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اس بندہ خدا کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے۔ تو بہایا تو خون ہے، کیا تو جانور کا گوشت ہے، لیکن اس میں جو نیت تھی
اس نیت میں دیکھنا ہے کہ کیا ہے، نیت لوگوں کو دکھانا ہے یا فقط رب کو دکھانا ہے؟ فرمایا اگر رب کو دکھانا ہے تو پھر یاد رکھ وہ جو نیت تو نے اللہ کے لیے کی ہے نا، وہی تقوی اللہ کی بارگاہ میں تیری طرف سے قبول ہو جاتا۔ نیت کا تعلق ہے باطن کے ساتھ، نیت کا تعلق کدھر ہے؟ انسان کے من کے ساتھ، اندر کے ساتھ، اور اس من کو، اس باطن کو فقط وہ دیکھتا ہے۔ دیکھیں نا، بندہ اپنا چہرہ سنوارتا ہے، اپنی پرسنالٹی کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، کیوں؟ کہتا ہے میرے چہرے کو لوگ دیکھتے ہیں، وہ ان کے سامنے اپنی پرسنالٹی کو بناتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں، یہ چہرہ سنوارتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں۔ لیکن اے بندہ خدا، کبھی اس باطن کو بھی سنوار جس کو فقط صرف اور صرف تیرا مولا دیکھتا، جس کو صرف اور صرف رب دیکھتا ہے۔ اور رب کس کو دیکھتا ہے؟ فرمایا یہ جو تمہارا تقویٰ ہے، جس کا تعلق تمہارے باطن کے ساتھ ہے، جس کا تعلق تمہارے من کے ساتھ ہے۔ فرمایا نا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ دلوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ فرمایا وہ جو تمہارے دل کے اندر جو کچھ ہے نا، اس تمہارے باطن کو وہ مولا دیکھتا ہے، وہ تمہارے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا، ہاں ظاہری اعمال کو کرتے ہوئے جو تمہاری نیت تھی، جو تمہارا تقویٰ تھا، فرمایا اس تمہارے تقویٰ کو وہ رب دیکھتا۔ اگر اس کے لیے تھا تو وہ تقویٰ رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ فرمایا اگر اس کے لیے نہیں تو ایسے اعمال جب تم اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاؤ گے تو فرمایا جائے گا بندے تو نے یہ عمل میرے لیے کیا ہی نہیں تھا، تو نے جن کو دکھانے کے لیے یہ کیا تھا نا، آج کے دن جا اجر بھی انہی سے طلب کر۔ میری بارگاہ میں ان کے لیے اجر ہے جنہوں نے ہر عمل فقط میری رضا کے لیے کیا۔ تو جو ایک بندہ مومن ہے نا، اس کے پیش نظر فقط اللہ کی رضا ہوتی ہے، وہ تو ہر عمل کرتا ہے، وہ آقا اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، جو فرمائے نا قل ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، بے شک ہماری قربانیاں، میری نماز، قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا فقط اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا۔ تو کون سی چیز ہے کہ بندہ جو عمل بھی کرے وہ عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ عمل فرض ہے یا واجب ہے، وہ عمل سنت ہے یا مستحب ہے، وہ نیکی چھوٹی ہے یا بڑی ہے؟ فرمایا جو عمل بھی بندہ کرتا ہے اس عمل کو کرتے ہوئے اس کے پیش نظر فقط اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ جب وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو اس کا عمل ابھی کرے گا بعد میں، بلکہ اس کا عمل پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ تو بندہ مومن کے ہر عمل کا تعلق اس کی نیت کے ساتھ ہے، اس کے باطن کے ساتھ ہے، اس کے من کے ساتھ ہے۔ تو اے بندہ خدا، اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا ہر عمل اس کی بارگاہ میں قبول ہو تو فرمایا پھر فقط اپنے پیش نظر تیرے سامنے فقط مولا کی رضا ہونی چاہیے کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنی برادری کو راضی نہیں کرنا، میں نے یہ عمل کرنا ہے، میں نے اپنے رشتہ داروں، دوست احباب کو سامنے نہیں رکھنا، میں نے اپنے گلی محلے کے لوگوں کو سامنے نہیں رکھنا، لوگ کیا کہیں گے میں نے اس لیے عمل نہیں کرنا، بلکہ میری پیش نظر تو فقط میرے رب کی رضا ہے۔ اور جب عمل کو کرتے ہوئے بندے کے پیش نظر فقط مولا کی رضا ہو
تو جب ہر عمل کرتے ہوئے رب کو راضی کرنا ہے تو اے بندہ خدا جو جو عمل بھی کرے گا وہ تیرا ہر عمل تیرا رب اپنی بات